ہم SFM 103 ملتان کا لائیو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت، صحت، مزاج کیسا ہے آپ کا؟ سامعین کرام، آج ہم میڈیکل میٹرز میں آپ کے ساتھ ہیں اور آج کے پروگرام کو بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل نے اسپانسر کیا ہے. جی آج ہماری خاص مہمان ہیں کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں رحم کے نچلے حصے کی کینسر اور اس کے حوالے سے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ عظمیٰ مسعود صاحبہ موجود ہیں. آپ کلینکل آنکولوجسٹ ہیں. آپ کا تعلق بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم کہتے ہیں آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. مائک کے ذرا قریب ہو جائیے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. جی خاص آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو کینسر کے حوالے سے جو اس مہینے کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی، پھر ہم تاکہ اس کے بارے میں بات بھی کر سکیں. جی، جنوری کا مہینہ جو ہے وہ دنیا بھر میں سروائیکل کینسر اویئرنیس کے طور پر منایا جاتا ہے. تو ہمارا بھی یہی ایجنڈا تھا آج کا کہ ہم اپنی عوام الناس میں اس کینسر اور اس سے بچنے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ ہے کیا؟ اس کینسر کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی، کینسر بیسیکلی یہ جو کینسر ہے بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے، جسے ہم سرویکس کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو بیسیکلی اب یہ کینسر جو ہے وہ کس طریقے سے، اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں، کن کن کے اندر، فیملی کے اندر یا خواتین کے اندر کون سی ایٹ ہائی رسک ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. پلس یہ واحد ایک کینسر ہے گائنیکولوجیکل کینسرز میں جس کی نہ صرف بہت اچھی پروگنوسس ہے، یعنی کہ اس کا علاج بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے. جی. تو جیسے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کینسر پریونٹیبل ہے، تو اس کیس میں یس، کینسر پریونٹیبل. یہ کینسر قابل علاج ہے، قابل علاج بھی ہے اور پریونٹیبل بھی ہے. پریونٹیبل کیسے ہے کہ جو بیسیکلی کاز ہے اس کا سروائیکل کینسر کا وہ ہے ہیومن پیپلوما وائرس. یہ خاص طرح کا وائرس ہے جو آپ کے جینیٹل ٹریک کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اوور دا ایئرس گرو کرتا رہتا ہے. اس میں سے جو دو بہت خطرناک قسم کی اسٹرینز ہیں وہ ہیں HPV-16 اور 18 جو کہ موسٹ لیتھل ہیں، اور 90% کیسز میں جو کاز یا وجہ بنتی ہے وہ 16 اور 18 وائرس ہیں. اب ان وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل ہیں. UK USA اور دوسرے ممالک کے اندر وہاں یہ اسٹینڈرڈ ویکسینز جو ہیں وہ ٹین ایج کی بچیوں کو اور بچوں کو لگائی جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ویکسینز انفارچونیٹلی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے اور ایکسیس بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ ویکسین کرا لی جائے تو جو اس مزی مرض سے جو شرح اموات ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور لیٹر آن جن خواتین نے آگے بچیاں جن کی شادی ہونی ہے اور انہوں نے چائلڈ بیئرنگ ایج سے گزرنا ہے، اس دوران اس ویکسین کی وجہ سے اس وائرس کے ریپلیکیٹ ہونے کا چانس جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. دیٹس وائی دس کینسر از پریونٹیبل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کینسر کے ہونے کی کوئی خاص ایج ہے؟ خاص ایج تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ویکسینیشن کی جو پراپر جو ایج ٹائمنگ ہے نا وہ 12 to 16 ایئرز یا 9 to 16 ایئرز کے درمیان میں آپ کو کرا لینی چاہیے بچیوں کو یہ ویکسین اور بچوں کو بھی. تو اگر کوئی بچہ یا بچی جس کی ویکسین نہیں ہوئی ہے تو لیٹر آن سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ 26 ایئرس تک بھی آپ یہ کرا سکتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹرین نہیں ہے. HPV جو وائرس ہے بیسیکلی اس کی 200 سے زیادہ ٹائپس ہیں، لیکن اس میں سے موسٹ لیتھل جو ہیں وہ 16 اور 18 ہیں. تو کہیں پہ یہ ویکسینز جو ہیں وہ نینو ویلنٹ اویلیبل ہے، جیسے گارڈیسل ہے اس میں 9 اسٹرینس کو کور کرتی ہے. سرویریکس جو ہے وہ 2 اسٹرینس کو کور کرتی ہے. آئی تھنک سرویریکس جو ہے وہ ہمارے GS کے کمپنی کی وہ اویلیبل بھی ہے پاکستان کے اندر، کچھ شہروں میں اویلیبل ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اویلیبل کروا لیں اپنے ہاسپٹل میں، تاکہ جو بچیاں ہیں ان میں ہم کیمپس لگا کے اسکول میں، یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ان کو اویئر کر کے ان کو اس ایج گروپ کے اندر ان کو ویکسینیٹ کر لیا جائے ایٹ لیسٹ. کیونکہ یہ جو بیماری ہے نا اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو اگر ہم دیکھ لیں نا، جو میڈیٹرینین ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو لیک آف اویئرنیس، لیک آف ایکسیس ٹو ویکسینیشن، لیک آف ایکسیس ٹو اسکریننگ.
یعنی کہ ایک تو ہوگی پریونشن کہ ہم اس کو ویکسین سے پریونٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ویکسین تک ایک اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کی, دوسرا ایکسیس ہونی چاہیے, ان کی اویلیبلٹی میں بھی ہو, جس طرح ہم پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں, باقی ساری ویکسینس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس ویکسینس پہ بھی اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے تاکہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی جو بچیاں ہیں جب تک انہوں نے آنا ہے اس ایج گروپ کے اندر, ان کو ہم پہلے ہی ویکسینیٹ کر لیں تاکہ کینسر ان میں لیٹر آن ڈیولپ ہی نہ ہو. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز, اب وہ خواتین جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج سے گزر گئی ہیں, سوری اس ایج ویکسینیشن والی ایج سے گزر گئی ہیں, اور ان کے اندر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو اس میں ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اپنا پیپ سمیئر کروائیں. ونس پیپ سمیئر اگر نیگیٹو آ جاتا ہے تو آپ پھر پیپ سمیئر ریپیٹ کریں گے 3 سال کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پیپ سمیئر کیا ہوتا ہے, پیپ سمیئر یہ کہ بچے دانی کے منہ کا ہم انڈر دا اسپیکولم ڈال کے ایگزامینیشن کرتے ہیں اور وہاں سے اسکریپنگز لے لیتے ہیں ایک خاص ایریا سے جہاں سے سیلز کو انڈر دا مائکروسکوپ دیکھا جاتا ہے. ایک جو ہے ایکسپرٹ پیتھولوجسٹ اس کو دیکھتا ہے اپنی سلائڈ کو, اور سلائڈ کے اندر اگر کوئی سیلز کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. پھر ان پیشنٹس کو ہم جن میں کوئی چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ہائی رسک ہوتے ہیں, ان کو ہم جلدی دوبارہ ایگزامینیشن کے لیے بلاتے ہیں تاکہ ان کا معائنہ جو ہے وہ لگاتار کیا جا سکے, اور اگر وہ وائرس یا چینجز ٹرانسفارم ہو رہی ہیں کینسر کے اندر انیشیل سٹیجز کے اندر تو اسے اسی وقت پکڑ لیا جائے, کیونکہ ارلی سٹیج پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کینسر مکمل طور پہ قابل علاج ہے, اور اس میں آپ فرٹیلیٹی بھی پریزرو کر سکتے ہیں ارلی سٹیج پر. ارلی سٹیج میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کرائیو تھراپی سے, یعنی جہاں پر کینسر موجود ہے اس کو وہیں پہ ہی سیز کر دیا جاتا ہے تھرو کرائیو تھراپی, تھرو لیپ تھراپی, اور ایک سارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے جسے ہم کونائزیشن کہتے ہیں, جس میں بچے دانی کے منہ کا جو حصہ ہے اس کی کون بایوپسی لے کر اس کو وتھ کلیئر مارجن نکال لیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس تو کیس جو پریزنٹیشن پہ آتے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہوتے ہیں. کیوں ایڈوانس ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ لیک آف اویئرنیس ٹو ویکسینیشن, لیک آف اویئرنیس ٹو پریونشن اینڈ لیک آف اویئرنیس ٹو اسکریننگ ٹیسٹ. تو اگر ہم ان چیزوں سے اویئر ہوں گے تو اس مہلک مرض میں جس میں مبتلا ہونے کے چانسز ہیں خواتین کے, وہ اس کو ہم شرح بات کو کم کر لیں گے, ارلی ٹریٹ کر لیں گے. بیکاز اگر یہ ہو بھی گیا ہے نا تب بھی 80 سے 90% تک ارلی سٹیج پہ قابل علاج ہے. اور اگر ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا ہے تو پھر کیا کریں گے, ایڈوانس سٹیج پہ اگر پہنچ گیا ہے تو آبویسلی اس کی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. اس میں آپ کو ریڈیو تھراپی ایک وائٹل پارٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا. ریڈیو تھراپی کے بغیر ہی کینسر ٹریٹ نہیں ہوتا, اور آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو تھراپی کے سینٹرز جو ہیں وہ آل اوور پنجاب بہت لمیٹڈ ہیں, اوور برڈنڈ ہیں, فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں. اندرونی بیرونی دونوں قسم کی شعائیں اس میں ضرورت ہوتی ہیں. اندرونی شعائیں جسے ہم بریکی تھراپی کہتے ہیں وہ اس کا لازمی پارٹ ہے, اور اس سے اب فیسلٹی کی ایکسیس بھی بہت کم ہے. تو دیٹس وائی جب پیشنٹ بیچارے اگر ٹریٹ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ انڈر ٹریٹ ہوتے ہیں. ایک قسم کی شعائیں مل جاتی ہیں, اندرونی شعائیں رہ جاتی ہیں ان کی, پھر وہ دوبارہ سے ٹیومر ری گرو کرنا شروع کر جاتا ہے, اور پھر مطلب ٹریٹیبل کینسر, کیوریبل کینسر. اور جب وہ ایک میزریبل سٹیج پہ پریزنٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس خاتون کی زندگی کے ساتھ. ایک بالکل جس سے جو قابل علاج تھی بیماری وہ اس سٹیج پر کیسے پہنچی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے, کہ جب آپ کا پیشاب اور پخانے کا رستہ جو ہے وہ آپ کے درمیان کے رستے میں کھل جاتا ہے. تو وہ ایک بالکل پیلیٹیو سچویشن ہوتی ہے جس میں بہت مشکل زندگی بہت ہی اس کو ایڈریس کرنا, اس کو ٹریٹ کرنا, اس کو کیور کرنا. اور یہ کیونکہ سلو گروئنگ ٹیومر اتنی جلدی اسپریڈ بھی نہیں کرتا, تو لوکل جو انویژن ہے اسی کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ اسٹرکچر آپ کے انوالو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے لیے انٹریکٹیبل پین, اس کی کوالٹی آف لائف, ایوری تھنگ جو ہے وہ اس سے بالکل ایک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اسے بچا جا سکتا ہے, اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے, لیکن ایسے پیشنٹ جو اس کا شکار ہو چکی ہیں, اور کچھ ہماری مائیں بہنیں جو کہ دیہاتوں میں ہیں, دور دراز کے علاقوں میں رہتی ہیں, جن کو پتہ نہیں چلتا انیشیل کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا آ رہا ہے, تھوڑا سا ان کے لیے گائیڈ کیجیے گا کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. سب خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہے آگاہ ہونا کہ وہ کون سی علامات ہیں جو بچے دانی کے منہ کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ کے ماہواری میں ارریگولیرٹی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شادی ہو چکی ہے, بچے ہو چکے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جن کی بہت جلدی شادی ہوتی ہے نا, ارلی میرجز, وہ ایک رسک فیکٹر ہے اس کے اندر کہ ان کو زیادہ ایکسپوئر کا ٹائم اویلیبل ہے, یہ وائرس زیادہ ایکسپوز ہوں گی, وہ ٹراما
سے بار بار گزر رہی ہیں خواتین, ان کی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, اس دوران بھی ایکسپوز ہو سکتی ہیں. تو ایک تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پیٹرن ہے وہ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا سائیکل کا, زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے, درمیان میں ہو رہی ہے, ایک یہ الارمنگ سمٹمز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی فیملی میں پہلے سے آپ کی کوئی پیچھے سے اس طرح کے کینسرز چلے آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک رسک فیکٹرز ہو سکتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہے, یعنی کہ جو ریلیشن شپ کے بعد اگر آپ کے جو ہے وہ عورت کا خون ظاہر ہوتا ہے یا نظر آتا ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے. اس صورت کے اندر فوراً اپنے مولد سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا اسپیکولم ڈال کے اچھے طریقے سے اسکوپ سے معائنہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہاں کوئی اب نارمل گروتھ تو انہیں نظر نہیں آ رہی, اور پھر اس کی بایوپسی لے کر ہم اس کی تشخیص کر سکیں کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سمٹمز تفصیل کے ساتھ بتائی. اگلا سوال میرا, ہم کمرشل بریک کی جانب جا رہے ہیں, اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو میرا ایک سوال جو آپ سے ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کیا آپ کا جو رسک فیکٹرز میں کیا کیا رسک ہیں, خاص کر جیسے آپ نے بتایا کہ جلدی شادی ہو جانا, اس کے علاوہ مزید کیا رسک فیکٹرز ہیں, اور کیا یہ خاندان میں بھی بڑھتا ہے, ایک سے چلتا رہتا ہے نسل در نسل. یہ سوال آپ تک ہے. ہم کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں, اور جس ہمیں کہ ہم کمرشل بریک اس کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک سامعین کرام, مست FM 103 میں آپ کے ساتھ اسرار چودھری. اور آج ہم بچے دانی کے منہ کے کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہماری جو آج کی مہمان وہ بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹر عظمیٰ مسعود, کلینکل آنکولوجسٹ, ماہر امراض کینسر. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی, آپ نے ڈیٹیل سے بتائی سمٹمز جو ہیں, اور اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو رسک فیکٹر کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کے اندر یہ بیماری کیسے گرو کرتی ہے. رسک فیکٹر جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو کہ ارلی میرجز ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا جو سائیکل کا پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ ریلیشن شپ کے بعد جو ہے وہ آپ عورت کو جو ہے وہ خون نظر آ رہا ہے, تو وہ ایک الارمنگ سائن ہے. اس کے علاوہ اس کے اور رسک فیکٹرز کے اندر جو ہیں وہ آپ کے ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی اب اتنا ان کامن نہیں رہی یہ چیز, تو انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹرز ہے, کیونکہ اس میں وائرس سے جتنا زیادہ ایکسپوئر ہوگا ایکسپوز ہونے کا چانسز زیادہ ہوں گے. تو اس میں نہ صرف یہ کہ فیمیلز کو بلکہ میلز کو بھی یہ ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ لیٹر آن جو ہے یہ ٹرانسمیشن نہ ہو سکے اس ڈیزیز کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اورل کنٹراسیپٹیو پلز, ہرپیز سمپلیکس وائرس, کلیمیڈیا, یہ بھی اس کے نون رسک فیکٹرز میں آ جاتا ہے. بٹ موسٹ کامن رسک فیکٹرز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل سیکسچل پارٹنرز, ارلی میرجز, اور ملٹی پیرٹی, یعنی بار بار جو ہے وہ اس میں ایکسپوئر زیادہ ہو رہا ہے, ٹراما زیادہ ہو رہا ہے, چائلڈ بیئرنگ ایج سے عورت گزر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری پور امیون سسٹم ہے, بیکاز جب وائرس اٹیک کرتا ہے باڈی کے اوپر تو وہ دیکھتے ہیں امیونٹی کیسی ہے. جن عورتوں کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے, ہائیجین اچھی ہوتی ہے, وہ وائرس کو اپنے خود ہی کلیئر ہو جاتا ہے باڈی سے. لیکن اگر کچھ وائرس کی جیسے لیتھل سٹرینز میں نے آپ کو بتائیں 16 اور 18, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کافی زیادہ ایکسپوز ہوتی رہے خاتون, اور وہ گرو کر جائیں اس کے ساتھ, اور ٹائم پیریڈ چلتا رہے اور ڈیٹیکٹ نہ ہو, تو اٹ کین کنورٹ انٹو کینسر. تو ہمیں ایک تو یہ جاننا ہے کہ ہم اس سے روک کیسے سکتے ہیں اپنی بچیوں کو, آنے والی جو نوجوان بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان میں کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اس مہلک مرض کو. تو وہ ہے اس کا واحد علاج ویکسین. ویکسین سے آگاہ ہوں, سب اپنے بر وقت ویکسینز کروائیں, جیسے باقی ویکسینیشن کا اسکیجول ہے, خواتین اس اسکیجول کو بھی فالو کریں. اور دوسرا جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ کائنڈلی اپنا جو ہے جسے کہتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ, پیپ سمیئر, جو کہ بالکل سستا, سمپل, سادہ ٹیسٹ ہے, او پی ڈی بیسس پہ ہو جاتا ہے, کسی آپریشن سے گزرنا نہیں پڑتا اس کی. لیکن یہ کہ ضرورت بہت زیادہ ہے, اور تشخیص اس کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تشخیص سے مراد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب سیلز لے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پیتھولوجسٹ کے اوپر جو وہ سلائڈ ریویو کر رہا ہے. سم ٹائمز یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے ٹیسٹ, اور مس بھی کر جاتے ہیں ہم پیتھولوجی سلائڈس کے اندر. تو ایک اچھے ایکسپرٹ پیتھولوجسٹ کی
انڈر سپرویژن اس ٹیسٹ کو ریویو ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر کوئی اب نارمل سیلز نظر آ رہے ہیں یا گائنیکولوجسٹ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی سسپیشیس تھنگ گرو کر رہی ہے, تو ایسی جو خواتین ہیں ان کو فالو اپ پہ رکھا جائے, اور پھر ان کا اگر کوئی چیز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ بار بار حمل کا ہونا, یعنی کہ بچوں کی بہت زیادہ پیدائش, بچوں کا بہت زیادہ ہونا, اس میں آپ کہتی ہیں کہ آبادی پہ کنٹرول, آبادی بھی مناسب ہونی چاہیے تاکہ ہماری خواتین جو ہیں ان بیماریوں کا شکار نہ ہوں, اور خاص کر ان جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں جو کہ ان کی فیملی کو پرابلم تو ہوتا ہے بچیوں کو, لیکن وہ بتا نہیں سکتی, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ وہ آپ کو سن رہے ہیں. بالکل. اصل میں خواتین جو ہے نا وہ ہمارے ایریا کے اندر, یا کہہ لیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ کے اندر آ جاتی ہیں گھر کے, اور خواتین خود سے بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں. اگر ان کو بہت کوئی کسی بیماری سے وہ گزر بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو پرائرٹی نہیں دیتی, یا گھر کے دوسرے افراد بھی اس کو پرائرٹی نہیں دیتے. اپنے آج کل تو لائف اتنی بزی ہو گئی ہے تو آپ دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ہیلتھ آپ کی لیسٹ پرائرٹی ہے, ہیلتھ کے اوپر آپ خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے, اور خواتین کی ہیلتھ پہ تو بالکل بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ جب یہ بیماری سے کوئی گزر رہی ہوتی ہے خاتون, وہ خود بھی اس کو نیگلیکٹ کرتی ہے, فیملی بھی نیگلیکٹ کرتی ہے, اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, یعنی کہ اسٹیج اپ ہو جاتی ہے, ٹیومر یا کینسر گرو کر جاتا ہے, تو جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں ٹیومر جو ہے وہ ویجائنا سے باہر آ رہا ہوتا ہے, اتنا گرو کر چکا ہوتا ہے, یا پھر اس نے بلیڈر کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, یا پخانے کے حصے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, یا آنتوں کو پکڑا ہوتا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر اس وقت آپ کے ریسورسز بھی ویسٹ ہوتے ہیں, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, اور لائف کی جو کوالٹی ہے وہ تو آلریڈی بالکل ختم ہی ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, جو ہمارے دوست سن رہے ہیں ہمیں, ان کو بتائیے کہ بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹیز آپ آنکولوجی کے حوالے سے مہیا کرتے ہیں؟ بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں فی الحال ہمارے پاس, آئی ایم اے ریڈیو آنکولوجسٹ, اور میرے ساتھ میرے کولیگ ہوتے ہیں فاروق ضیاء ترین جو کہ کلینکل ہیماٹولوجسٹ ہیں, تو ہم دونوں جو ہیں وہ وہاں پہ او پی ڈی کلینکس اپنے کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ گڈ کیمو تھراپی سینٹر فار دا ڈیلیوری آف کیمو تھراپی. ایسے کہ ان فیوچر ہمارا پلان ہے کہ ریڈیشن کا سیٹ اپ بھی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گائنی کے جو زیادہ تر ٹیومر ہیں, اور بھی بہت سارے ٹیومر 70 to 80% ٹیومر ریڈیشن کے بغیر ٹریٹ نہیں ہوتے, کسی نہ کسی اسٹیپ پہ ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر انہیں ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے. دوسری اہم بات کہ ہم ریفر کر بھی دیتے ہیں تو آگے کیوں میں پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل ایک مینار, ایک نشتر یا ایک شوکت خانہ ان مریضوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا, مشین اوور لوڈڈ ہو جاتی ہیں, بریک ڈاؤنز آتے ہیں. اب سرویکس کا جو کینسر ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس میں ٹریٹمنٹ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے 80 گرے کی جو ڈوز ہے وہ ایک خاص پوائنٹ پر 8 ویکس میں ڈیلیور کرنی ہے, تب آپ کو ایک رزلٹ ملے گا. اگر اس میں ڈیلیز آئے, بریکس آئے, تو اس میں جو سروائیول ہے, پروگنوسس ہے, وہ اسی طریقے سے گرتا چلا جائے گا. تو ساؤتھ پنجاب میں میرے خیال میں 3 سے 4 مشینیں اور سیٹ اپ ریکوائرڈ ہیں تاکہ ہم کینسر کے پیشنٹ کو پراپرلی لک آفٹر کر سکیں, اور ان کو اسی طرح ملٹی ڈسپلنس کے ساتھ ٹریٹ کر سکیں جیسے کہ اچھے ایک اسٹیٹ آف آرٹ کینسر سیٹ اپس میں ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس کینسر کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید بھی ہم کینسر پہ بات کریں گے. خواتین میں اور کون کون سے کینسر کامن ہیں؟ خواتین میں اس کے علاوہ جو اور کامن کینسرز ہیں اس کے اندر اینڈومیٹریل کینسر ہے, اوویرین کینسر ہے, باقی ولبر اور ویجائنل کینسر تھوڑے ریئر ہیں. سو ٹاپ پہ یہ 3 ہی ہیں, سرویکس, اینڈومیٹریم اینڈ اوویرین. ان کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا گائڈ کریں. اینڈومیٹریم میں بھی یہی ہے کہ اینڈومیٹریم بھی عموماً اسی طرح کے سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ عموماً ویگ سی سمٹمز ہوتی ہیں کہ لوور ایبڈومن پین ہو رہا ہے, سائیکل ریگولر ہو رہا ہے, بیک ایک کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے پیشنٹ, ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے, ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ اس میں ہے پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ, یعنی وہ عورت جو سنیاس سے گزر رہی ہے, جس کی ماہواری بند ہو چکی ہے, اور اس کے بعد اس کو اگر بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو دیٹ شوڈ بی ایویلیویٹڈ. اور اس ایویلیویشن میں کیا ہے کہ آپ بغیر جانے پہچانے اس کی بچے دانی نہ نکال دیں, کیونکہ یہ کامن ٹرینڈ ہے کہ ایک خاتون اگر ڈسفنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ کے ساتھ آئی ہے آفٹر مینوپاز تو عموماً یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بچے دانی کے ساتھ ساتھ انڈے دانی بھی نکال دی جاتی ہے.
حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو انویسٹیگیٹ اٹ فرسٹ کہ آپ پہلے بایوپسی لیں, پوری اسٹیجنگ کریں, آپ دیکھیں کہ اس کا مرض کہاں تک پھیلا ہوا ہے, واقعی کینسر ہے بھی یا نہیں, اور اگر کینسر ہے تو پھر اس کو کینسر کے پروٹوکول کے مطابق اس کی سرجری کی جائے, نہ کہ اس کی ایک عام سرجری کی جائے. دوسرا, آپ بہت ساری ایسی کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم کنزرویٹیولی ٹریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ والے کیس کو ہم ریڈیکل سرجریز نہ کریں, کیونکہ انڈیو سرجریز کی وجہ سے بھی پھر آگے فیمیل میں کمپلیکیشنز آتی ہیں. بار بار ان کو اسکار یا اولڈ ایج کے اندر آپ کے ابڈومینل مسل اتنے ویک ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ انڈیو سرجریز کر کے ان کو پھر انسینل ہرنیاز بن رہے ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پلس اگر آپ نے بغیر وجہ کے ہی اووریز ریموو کر دی ہیں, تو اووریز تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ایسٹروجن اور باڈی کے اندر ہارمونز اور پیشنٹ کی جو ویل بینگ ہے, خواتین کی جو زندگی ہے, وہ اس ہارمون پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سو یہ تو آپ جسٹ لائک کلنگ سم ون ان اے سائلنٹ موڈ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ڈیٹیل سے بتایا. یہ بتائیے کہ خواتین کا, ہماری خواتین جو ہیں وہ گھر میں بہت اہم رول اس طرح پلے کرتی ہیں کہ بچوں کو بھی سنبھالنا, پورے گھر کو سنبھالنا, گھر کے کام کاج کرنا. کیا ان کی جو خوراک کا بھی جو دار و مدار ہے, خوراک کا بہتر ہونا یا نہ بہتر ہونا بھی ان تمام بیماریوں پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل اثر انداز تو دیکھیں پوری لائف کے اوپر ہی ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ امیون سسٹم جب آپ کا ویک ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں, بہت سارے وائرسز آپ پر اٹیک کرتے ہیں, جس میں سے آپ ایک کرونا وائرس کو ہی دیکھ لیں, جن کا امیون سسٹم اچھا تھا وہ اچھی طرح سروائیو کر گئے. باقی جہاں تک انڈومیٹریم کا تعلق ہے, انڈومیٹریل کینسر کا, تو ایسا کوئی اسٹڈیز تو نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ہم اسے اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کریں, لیکن ہارمونس کا البتہ ضرور تعلق ہے اس کے ساتھ. تو ہمارا جو ہارمونل ایکسپوجر ہے وہ ملٹیپل چیزوں سے ہم ہارمونس ایکسپوز ہو رہی ہیں فیمیل. فار ایگزامپل ہم جو مرغی استعمال کر رہے ہیں یا جو غذا استعمال کر رہے ہیں, برائلر خاص طور پر, ہاں جی, تو اس کے اندر آلریڈی ان کے اسٹیرائڈز ایڈ کیے ہوئے یا کس فارم میں وہ مطلب یہ دس از اے ریسرچ ٹاپک. تو اگر کوئی ریسرچ ٹاپک اس کو لے کے چلے آگے تو پھر اوور دا ایئرز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ یا ان چیزوں سے, لیکن ظاہر ہے اسٹریسفل لائف ہو گئی ہے, لائف اسٹائل بدل گئے ہیں, ہمارا اٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا پیٹرن بدل گیا ہے, کھانے کے خوراک کی چیزیں چینج ہو گئی. آبویسلی دے آر افیکٹنگ یور لائف, مطلب کسی بھی اسٹیج پہ اور کسی بھی ٹائم پہ اور کسی بھی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کمرشل بریک ہے, ہم اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کینسر کے حوالے سے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. ٹریٹمنٹ سیٹ اپس کیسے ہیں اور اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں کیا کیا کمی ہے؟ دیکھیے ساؤتھ پنجاب میں جو اوور آل ہی اگر ہیلتھ فیسیلیٹیز دیکھیں تو وہ اپر پنجاب, لاہور کو دیکھ لیں, کراچی کو دیکھ لیں, تو اس کی نسبت ابھی مطلب بہت ہمارا جو ایریا ہے ڈپرائیوڈ ہے. تو ایک تو ویسے ہی ڈپرائیوڈ رہا ہے ساؤتھ پنجاب. یہاں پر عموماً حکومت میں آنے کے بعد بھی لوگوں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ خاطر توجہ نہیں دی, لیکن اب چند ایک اچھے سیٹ اپس جو ہیں وہ بن رہے ہیں جس میں ہیلتھ فیسیلیٹیز کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اینڈ پر. لیکن میرا پیغام یہی ہے سننے والوں کو میرے کہ خواتین ایک تو جو ویکسینیشن ہے اس کی پرائمری پریونشن میں آ جاتی ہے, پلس ان کا جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے سیکنڈری پریونشن آ جاتی ہے, اور ٹرشری پریونشن میں جیسے کہ میری جو جی پیز بیٹھے ہیں یا گائنیکالوجسٹ ہیں یا جو پیریفری پہ ڈاکٹرز دیکھ رہی ہیں اس طرح کے پیشنٹ, ان کو وہ ارلی ڈائگنوز کر کے ان کو پراپر سیٹ اپس میں ریفرل ضرور ان کا کریں پیشنٹس کا, تاکہ ان کی بر وقت علاج ممکن ہو سکے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ون ہینڈ ٹو ادر ہینڈ جو ہے وہ مس ہینڈل ہوتا رہتا ہے, اس کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو اسٹیج ہے وہ اپ ہو جاتی ہے, کیور کا چانس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پیشنٹس جو ہیں جو ایک بالکل ہی بیماری جن کی 100% قابل علاج اسٹیج پر ہوتی ہے وہ ناقابل علاج اسٹیج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. سو یہ سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہے, میرے سننے والوں کے لیے, بہنوں کے لیے بھی, بھائیوں کے لیے بھی, ماؤں کے لیے بھی, اور ارد گرد جو میرے اپنے دوست احباب اور کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اگر کوئی اس طرح کا مرض آپ ڈیٹیکٹ کر لیں یا دیکھ لیں تو اس کو فوراً اس کی رہنمائی کریں کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیونکہ صحیح رہنمائی ہی آپ کو صحیح ڈائریکشن سے ہی مریض کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ مس ایف ایم 103 کے اسٹوڈیوز میں آنے کے لیے اور اتنی مفید معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچانے کے لیے. شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی سامعین کرام, آج کا پروگرام آپ نے سنا, ڈاکٹر عظمیٰ مسعود ہمارے ساتھ تھی.
عورتوں کے بچے دانی کے منہ کے کینسر کے حوالے سے بات ہوئی، اور مزید بھی خواتین سے ریلیٹڈ ان کے کینسر کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ. اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. خدا حافظ.